السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. نمبر 194. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور حدثني سعید بن جبیر او قال حدثني الحكم عن سعید بن جبیر قال امرني عبد الرحمن بن ابزة قال سل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما امرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما انزلت التي في الفرقان قال مشركو اهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية إلى الأخير. فهذه لأولئك وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ جن کا نام ابراہیم بن عثمان العبسی ہے انہوں نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں حدثنا جریر، ہم سے جریر نے حدیث بیان کی، اور جریر نے عن منصور، منصور سے. حدثنی سعید بن جبیر، منصور کہتے ہیں مجھے سعید بن جبیر نے حدیث بتائی. او قال، یا یوں کہا، حدثنی الحکم عن سعید بن جبیر، کہ مجھے حکم نے حدیث بیان کی سعید بن جبیر کی روایت سے. قال، سعید بن جبیر نے کہا، امرنی عبد الرحمن بن ابزہ، مجھے حکم دیا عبد الرحمن بن ابزہ نے. قال، اس نے کہا، سل، پوچھو، ابن عباس، ابن عباس سے. کون تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ؟ کون تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے تھے. اور حضرت عباس کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے. ابن عباس کس چیز میں مشہور ہے؟ کون ہے؟ تفسیر میں. شابش، مفسر قرآن ہے. تو یہاں یہ مسئلہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے تفسیر سے متعلق ہے. تو عبد الرحمن بن ابزہ نے مجھے کہا، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا کہ تم جا کر ابن عباس سے ان 2 آیتوں کے بارے میں پوچھو جن میں بظاہر تعارض ہے، کنٹراڈکشن ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. تو وہ اس کی کس طرح تفسیر بیان کرتے ہیں، ان میں کس طرح موافقت پیدا کرتے ہیں. ما امرہما، ان 2 آیتوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سورۃ الفرقان سے، اور دوسری ہے سورۃ النساء سے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، یہ سورۃ النساء سے. الفرقان کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی جان کو قتل نہ کرو مگر جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یعنی جہاں قتل کا جواز بنتا ہو وہاں قتل کر سکتے ہو، ادروائز نہیں. اور پھر آخر تک الا من تاب و آمن، آخر تک آیت، یعنی جو توبہ کر لے، یعنی ناحق کسی نے قتل کیا پھر وہ توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی جس میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا. انہوں نے تو آیت کا ایک حصہ ہی صرف دیا ہے. آیت کے آخر میں آتا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب ان 2 آیتوں کا تعارض کیا ہے؟ ان 2 میں آپس میں کیا چیز ٹکراتی ہے؟ ایک میں کہا گیا ہے کہ قاتل کو اللہ تعالی معاف کر دے گا اگر وہ توبہ کر لے.
دوسرے میں کہا گیا ہے کہ اس کی جزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کی معافی نہیں ہے. تو یہ کس طرح ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابزہ، فسألت ابن عباس، تو میں نے ابن عباس سے سوال کیا. فقالا، تو انہوں نے کہا، لما انزلت التی فی الفرقان، جب نازل ہوئی وہ آیت جو سورۃ الفرقان میں ہے، قال مشرکو اہل مکہ، تو اہل مکہ کے مشرکین نے کہا، فقد قتلنا النفس التی حرم اللہ، کہ ہم نے تو ان جانوں کو یا اس نفس کو قتل کیا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. یعنی ہم تو دور جاہلیت میں بہت قتل کرتے رہے ہیں، ناحق ناجائز. وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی الہ بنایا، ان کو بھی پکارا ہے. وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، اور ہم نے بے حیائی کے بھی بہت کام کیے، یعنی زنا وغیرہ بھی کیے. فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے اور نیک عمل کرے، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. وَأَمَّا اللَّتِي فِي النِّسَاءِ، اور جہاں تک سورۃ النساء کی اس آیت کا تعلق ہے جس میں قاتل کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتائی گئی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ کہا الرجل اذا عرف الاسلام، یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جب وہ اسلام کو جان لے، وشرائعہ، اور اس کی شریعتوں کو، اس کے احکامات. شرائع کا مطلب کیا ہے؟ احکامات. ثم قتل، پھر قتل کرے، یعنی مسلمان اگر قاتل ہو، فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے. فذکرتہ لمجاہد، تو میں نے اس کا ذکر مجاہد سے کیا. مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں. فقالا، تو انہوں نے کہا، الا من ندم، مگر جو نادم ہو یعنی توبہ کر لے تو اس کی معافی ہے. تو اب اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ابن عباس کا یہ موقف ہے کہ قاتل کے لیے دائمی سزا ہے جہنم کی، اور یہ جمہور کی رائے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، جمہور کا مطلب ہے کہ میجورٹی کے خلاف ہے. میجورٹی کی رائے کیا ہے کہ قاتل بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، قاتل کو بھی معاف کر دیا جائے گا. رائٹ؟ تو اب اس بات سے چونکہ ابن عباس کی رائے اوپینین دوسری تھی، تو اس لیے ان سے دوبارہ یہ بات پوچھی گئی کہ وہ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ دونوں کا شان نزول فرق ہے. ایک مشرکین کے بارے میں ہے اور ایک مسلمانوں کے بارے میں ہے. مشرکین تو جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک مسلمان اگر یہ بڑا جرم کرے گا تو اس کا گناہ نہیں معاف ہوگا. لیکن دوسرے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ معاف ہوگا، توبہ کر لے، تو وہ پھر اس آیت کا مطلب کیا سمجھیں گے جس میں کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ النساء کی اس آیت کا یہ حکم جو ہے یہ وعید کے لیے ہے، یعنی دس از کائنڈ آف تھریٹ، کہ لوگ ڈریں اور کسی کو قتل نہ کریں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے تو یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. یہ اس کا فیصلہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ معافی مانگ لیں گے بعد میں، یوسف کو قتل کر دو اور بعد میں ہم نیک بن جائیں گے. ابھی تو جوانی ہے، جو چاہو غلط سلط کام کرو، بعد میں توبہ کر لیں گے. پھر بھی ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، توبہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پھر بھی معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے نا کہ کس کو معاف کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے. تو جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر انسان توبہ کرتا ہی رہے، مسلسل توبہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھے.
مگر امید کی وجہ سے گناہوں پر اصرار نہ کرے اور گناہوں کی جسٹیفیکیشن نہ دے اور دوسروں کو بلیم نہ کرتا رہے کہ کسی اور کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور سورۃ النساء کی اس آیت میں جو یہ بات کی گئی ہے نا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مومن کی جان کی ایک اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے، یعنی سارے کے سارے فرشتے مثلا، اور سارے کے سارے زمین والے انسان، آدم سے لے کے آخری انسان تک، کسی مومن کے قتل میں شریک ہو، وہ مل کے سارے ایک مومن کو بس قتل کریں، اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، وہ معمولی چیز نہیں ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں پر جان لینے کی دھمکیاں دینے لگتے ہیں، خبردار یہ کام ایسے کرو ورنہ میں تمہیں گولیوں سے بھون دوں گا. بعض اوقات ہسبینڈ وائفز کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، جان سے مار دوں گا، اور یہ تو مذاق بنا لیا یہ جملہ کہنا I'll kill you. منہ سے بھی جب یہ کلمہ بے خیالی میں بھی نکلتا ہے یا جس بھی مطلب کے تحت نکلتا ہے، خطرناک جملہ ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے، چاہے آپ مذاق میں کسی سے کہیں، یہ کہیں بھی نہ، کیونکہ بہت بڑا جرم ہے کسی کی جان لینا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. ساری دنیا تباہ ہو جائے وہ نقصان ایک طرف، اور ایک مومن کی جان جانا دوسری طرف، اور یہ زیادہ بڑا گناہ اور جرم ہوگا. تو کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان کی جان لے، اس سے جینے کا حق چھینے، اسے روا نہیں رکھا گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ خطبے میں فرما رہے تھے امید ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے. تو بہرحال بہت بڑا جرم ہے، گریو سن. اور پھر اگر کوئی شخص کسی کی جان بوجھ کے جان لیتا ہے، کسی کا بھی خون بہاتا ہے، ایک لپ خون ہی کیوں نہیں اس نے بہایا، نہیں مارنے کی وجہ سے بے قدری کے ساتھ، تو جنت کے جس دروازے پہ وہ جائے گا تو جنت اور اس کے درمیان وہ خون حائل ہوگا. تو اس لیے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے. جس سے کوئی نادانی اور جہالت اور غفلت میں ایسا کام ہوا ہو، اللہ سے پھر وہ معافی سچے دل سے مانگے اور اس کا کفارہ ادا کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے. تو الٹیمیٹ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن ایسی کوئی بات انسان سوچے بھی نہ کہ کسی کو مارے. اسی طرح کسی کو مارنا تو کیا، اپنی جان لینا بھی بہت بڑا جرم ہے. پھر یعنی یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہم کون سا کسی کو مارے، ہم تو خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اور سوئسائڈ کرنا تو یہ بھی مسائل کا حل نہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں، بلکہ چھوٹے مسئلے سے بڑے مسئلے میں گرفتار ہونا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی اور غضب مول لینا ہے. تو ان چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. حدیث نمبر 195. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا الولید بن مسلم حدثني الاوزاعی حدثني یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن ابراہیم التیمی قال حدثني عروة بن الزبیر قال سألت ابن عمرو بن العاص اخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة اذ اقبل عقبة بن ابي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فاقبل ابو بكر حتى اخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله الآية تابعه ابن اسحاق. حدثنا عیاش بن الولید، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عیاش بن الولید نے حدیث روایت کی، اور یہ عیاش بن الولید جو ہیں
ان کا نام تو عیاش ہے لیکن ان کی کنیت ابو الولید البصری ہے. ٹھیک ہے. ان کا لقب جو ہے القطان یا الرقام ہے. بصرہ سے رہنے والے ہیں اور تبع تابعین سے لینے والے ہیں. ان کی وفات 226 ہجری میں ہوئی. ثقہ ہیں. حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی. عیاش نے ولید بن مسلم سے حدیث لی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے اوزاعی نے حدیث بیان کی. حدثنی یحییٰ بن ابی کثیر، مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی. یحییٰ بن ابی کثیر نے، اور انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے انہوں نے کہا حدثنی عروۃ بن الزبیر کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی. قال وہ کہتے ہیں سألت ابن عمرو بن العاص، میں نے عمرو بن العاص سے پوچھا. ان کا لقب معلوم ہے؟ عمرو بن العاص کو کیا کہا جاتا تھا؟ کس چیز میں مشہور تھے عمرو بن العاص؟ صحابہ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر بہت باتیں آپ کو نہیں بھی پتا تو ایک ایک ان کا لقب یا ان کی خصوصیت یا ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ جان لیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کس صحابی سے ان کے طور طریقوں میں قریب ہیں، آپ کے اندر کس جیسی صفات پائی جاتی یا کسی بھی جیسی نہیں. تو یہ داہیت العرب کہلاتے تھے، بہت زیادہ ذہین انٹیلیجنٹ لوگوں میں سے تھے، اور انہوں نے مصر فتح کیا تھا. جیسے ابن عباس کو حبر الامہ کہتے ہیں، امت کے عالم، مفسر قرآن. تو ایک ایک کی ورڈ جو ہے صحابہ کے بارے میں جان لے تو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن العاص سے پوچھا اخبرنی، آپ مجھے بتائیے، بأشد شیء، سخت ترین چیز، صنعہ المشرکون، جو مشرکین نے کی. کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو مشرکین نے بہت سخت قسم کا غلط کام کیا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عمرو بن العاص. یس. بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی حجر الکعبۃ، اس اسنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے حجر یعنی حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے. اذ اقبل عقبۃ بن ابی معیط، جب عقبہ بن ابی معیط آپ کی طرف آیا، بڑھا. فوضع ثوبہ فی عنقہ، تو اس نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال دیا، یعنی جو چادر لایا تھا وہ آپ کی گردن میں ڈال دی. فخنقہ خنقا شدیدا، اور گلے میں ڈال کے آپ کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا، سخت قسم کا گلا گھونٹا. فاقبل ابو بکر، تو ابو بکر آگے بڑھے. حتی اخذ بمنکبہ، یہاں تک کہ آپ نے، ابو بکر نے عقبہ کا کندھا پکڑ لیا. ودفعہ، اور اس کو پیچھے پھینکا، دور کیا، پش کیا. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر. قال، ابو بکر نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کسی شخص کو اس بنا پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ بس اتنی بات پر کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور تم اس کے قتل کے درپے ہو گئے ہو. یہ آیت آخر تک. تابعہ ابن اسحاق، ابن اسحاق نے اس کی متابعت کی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سورۃ مومن کی آیت ہے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور اس حدیث کو ابن اسحاق نے، یعنی عیاش بن ولید کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو محمد بن اسحاق نے بھی یحییٰ بن عروہ سے روایت کیا ہے. یہ عقبہ بن ابی معیط کا کردار تھا. پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے ہیں بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور قریبی قریش کے کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک وہ ایک ذبح شدہ اونٹنی کی وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے، بچہ دانی، وہ گندگی سمیت اٹھا لایا، یعنی اس کی اوجڑی اور وہ سب کچھ اٹھا لایا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ ڈال دیا، حتیٰ کہ آپ سر نہیں اٹھا سکتے تھے. پھر حضرت فاطمہ آئی اور آپ کی پیٹھ سے اس کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اللہ، قریش کی یہ جماعت تیرے ذمہ ہے، یہ تجھ پر ہے، یعنی تو ہی ان کو پکڑ. تو بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
قبول کر لی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر کرتی ہیں. معاملہ گھر کے باہر پیش آیا تھا اور لوگ بھی تھے، لیکن دوڑتا ہوا کون آیا؟ بیٹی آئی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور صحابہ کو آپ کا خیال نہیں تھا، ہو سکتا کہ اس وقت کوئی بھی ایسا شخص قریب نہ ہو. تو جو ہی حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوجڑی کو اٹھایا اور پھر آپ کے اوپر سے سب گندگی نجاست وغیرہ صاف کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، جب احد کے موقع پر آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا اور آپ کے آگے سے دانت ٹوٹ گئے اور لوہے کی وہ جو خود تھی ٹوپی وہ آپ کے سر مبارک میں ٹوٹ گئی، اس کی کیل اندر چلی گئی، تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کیل کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچا جس سے ان کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے. تو بہرحال حضرت فاطمہ جو تھی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ وہی خون دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ جتنا وہ پانی ڈال رہے ہیں اور دھو رہے ہیں زخم بند ہی نہیں ہو رہا، خون نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کے اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے اس زخم کے اوپر لگا دی، جس سے پھر خون رک گیا. اب تک لوگ دیہات وغیرہ میں خون روکنے کے لیے یہی عمل کرتے ہیں کہ چولہے سے راکھ اٹھا کے اس کو زخم کے اوپر لگا دیتے ہیں. اینٹی سیپٹک ہوتی ہے شاید، جو بھی اس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں. بہرحال آپ کا خون رک گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تو اس وقت خواتین کا کردار کیا تھا اور خود آپ کے اہل بیت کا کردار کیا تھا. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی کہ کیا اس بات پر تم ان کو سزا دے رہے ہو کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. یہ بات تاریخ کے بہت سے ادوار میں رہی ہے کہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو وہ آزمائش میں پڑ گئے، ان کی پکڑ ہو گئی. آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. جتنی دفعہ چاہیں کہیں، جہاں چاہیں کھڑے ہو کے کہیں، کوئی آپ کو نہیں کچھ کہتا. لیکن ان لوگوں کے لیے یہ جملہ بولنا بھی بہت مشکل تھا. اس بات کا اقرار اور اظہار کرنا بہت مشکل کام تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو ایک خاتون ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات ایک تجربہ ہوا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر لے جائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں سے بہت بہترین خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ بہترین خوشبو کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ ہے جو کنگھی کرتی تھی، یعنی ان کی کنگھی کرنے والی، اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. ہوتا نا کرتے کرتے کبھی وہ ہاتھ سے نکل جاتی. تو اس نے بسم اللہ کہہ کے اس کو اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ کیا اس سے مراد، یعنی اللہ کا لفظ جو تم نے بولا، اس سے مراد میرے والد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ ربی و رب ابی کی اللہ، میرا رب اور تیرے باپ کا رب بھی اللہ ہے. تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میں یہ بات اپنے والد کو بتا دوں؟ تو خادمہ نے کہا ضرور بتا دو. تو فرعون کی بیٹی نے یہ خبر اپنے باپ کو دی. تو اس نے اس خادمہ کو طلب کر لیا اور کہنے لگا کہ اے فلانا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے. یہ سن کے فرعون نے تانبے کی ایک گائے بنائی، جیسے بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا نا، تو تانبے کی ایک بہت بڑی گائے بنائی اور اسے خوب دہکایا. اندر سے وہ خالی تھی. تو پھر حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو اس کے اندر پھینک دو. یعنی ایک تنور تھا، تنور ایک مٹی کا ہوتا ہے اور ایک وہ تانبے کا تنور کہیں آپ، اور کسی بھی میٹل کا گرم ہونا اور جسم کو لگنا کوئی معمولی بات نہیں.
تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ تم مجھے پھینکو، مجھے تم سے ایک کام ہے. وہ کام یہ ہے کہ جب میں چل جاؤں، مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، تو میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زمین میں دفنانا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا ہم پہ یہ حق ہے، ہم تو ایسا ہی کریں گے. تو بہرحال فرعون کے حکم سے جب اس کو اس کے اندر پھینکا گیا اس آگ میں، اور اس کے بچوں کو بھی پھینکا گیا، تو ایک چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو پھینکتے ہوئے ماں کو کچھ ہوا تو وہ بچہ بول پڑا. اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، تم کود پڑو، یعنی آگ میں، تنور میں کود پڑو. بچے نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہی بلواتا نا، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت ہلکی ہے. تو پھر اس نے اس میں بچے سمیت چھلانگ لگا دی. لیکن ہوا کیا کہ مرنے کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا، جنتوں میں پہنچا دیا گیا. جو معراج کی رات آپ کو جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، تو ایک جگہ سے جب گزرے تو اس کی خوشبو آ رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے نام پر کوئی بھی قربانی کرتا ہے، مال کی قربانی ہو یا وقت کی قربانی ہو یا صلاحیتوں کی ہو یا پھر سب سے قیمتی چیز جان کی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں کرتا، اس کو ضائع نہیں کرتا. کبھی اللہ کے راستے میں تھک جائیں یا کوئی چیز چلی جائے یا کسی چیز کی کمی ہو جائے یا کوئی بھی چھوٹی موٹی قربانی کرنی پڑے، تو اس پر کبھی بھی پچھتائے نہیں کہ میں تو پیچھے رہ گئی، باقی لوگ دنیا میں آگے نکل گئے. نہیں، جو آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور اس کا صلہ جو آپ کو ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے جو لوگ دنیا کی حقیر چیز سمیٹنے میں لگے ہوئے. هو خیر مما یجمعون. تو بہرحال اس لفظ کی ایک قیمت ہے. آج آپ دیکھیے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہنے والا، لیکن ہم بسم اللہ کہنا ہی بھول جاتے. نہ کھانے میں بسم اللہ، نہ پینے میں، نہ اٹھانے میں، نہ رکھنے میں. حالانکہ مومن کا ہر کام بسم اللہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز پر اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، وہ اجر و ثواب کا کام بن جاتا ہے. آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں بسم اللہ، آپ اپنی کتاب اٹھاتے ہیں کھولتے ہیں بسم اللہ. اب آپ کا یہ اس پہ پڑھنا، اس پہ پڑھنا، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ سراسر عبادت بن جائے، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا. پھر یہ نام لینا جو ہے، یہ اس نام کی ایک لاج ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ انسان پھر برے کام سے رک جاتا ہے کہ میں نے ابھی تو اللہ کا نام لیا اور اب میں اس میں کوئی فحش چیزیں دیکھوں گا اور غلط کتاب پڑھوں گا. نہیں. تو یہ اللہ کا نام بندوں کو غلط کام کرنے سے روک دیتا ہے. تو اس نام کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت و جلال والا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں ورنہ ہم آگے بڑھیں گے؟ جی فرمائیے. بسم اللہ. استاذہ یہاں پر بہت ہی اچھی پیاری سی بات یہ پتہ چلی کہ جو ہمارے والدین تھے اس وقت تو اتنا ڈیجیٹل دور نہیں تھا جیسے ٹیکنالوجی آج ہے، لیکن وہ اس وقت ہمیں گفتگو کا سلیقہ ضرور سکھاتے تھے. ذرا سی بات پہ جیسے قسم نہیں کھانا ہے، لعنت نہیں بھیجنا ہے، بچہ گر جائے ہم گر جائیں، بسم اللہ بسم اللہ. تو وہ گفتگو کا سلیقہ جو ہے اس سے بہت فائدہ ہوا. لیکن اب آج تو احکامات پتہ چلے کہ احادیث سے کہ یہ احکامات بھی ہیں، اور دیکھیے ان کے نقصانات یہ ہیں کہ ہم اجر سے محروم ہو گئے، اور دوسری بات یہ کہ آج آپ نے تاکید کر دی کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. تو جو وہ خاموشی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ماؤں کے اور بچوں کے درمیان، ان کو تھوڑا سا نرم تو کرنا چاہیے. صحیح. اور عمل کی دعوت سب سے بڑی دعوت ہے. آپ خود اونچی آواز سے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا شروع کریں. اتنا ہی کہنا کافی، بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں ہر وقت. جی استاذہ، ایک بہت کامن سوال ہوتا ہے جیسے لا علمی میں، جیسے ابھی قتل کی بات ہو رہی تھی نا، تو ابورشن بھی تو قتل میں پھر آ جاتا ہے نا استاذہ. جی تو بہت ساری خواتین کا یہ سوال ہے کہ لا علمی میں جو اگر ایسی حرکت سرزد ہو گئی تو پھر اس کا کفارہ یا اس کا مداوع یا کچھ، تو استاذہ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ابتدائی سٹیج ہے 120 ڈیز کی، اور ایک پھر اس کے بعد جان پڑنے کے بعد کی بات ہے، اور پھر ایک یہ کہ پیدائش کے بعد. تو ہر سٹیج کا الگ حکم ہے. جب ایک پوری شکل و صورت نہیں بنتی، جان نہیں ہوتی، اس وقت ابورٹ کرانا اور طرح کا ہے. پھر جب جان پڑ جاتی ہے تو پھر اس پر تو دیت بھی آتی ہے اور کفارہ بھی ہے. تو
تو بہرحال خواتین کو صرف ایک وقتی تکلیف اور پریشانی سے گھبرا کر فوراً ابارشن کا نہیں سوچنا چاہیے. جی استاذہ، اس میں جو ایک بات آئی ہے کہ پہلے لوگوں کو اس لیے بہت ستایا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے. آج بھی جو ہماری اکثریت ہے وہ یہ تو سب کہنے والے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اس کے بعد شریک ٹھہراتے ہیں. جی، اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شریک بھی نہیں ٹھہراتا تو اس کے بعد فرائض کی پابندی نہیں. اگر کوئی کر رہا ہے فرائض کی پابندی تو اس کو بھی اسی طریقے سے تقریباً ستایا جاتا ہے. yes. اور یہ کہ اس کے بعد ایک قدم آگے نکل کے اگر وہ دین کو پھیلانے میں سمجھنے میں لگ جائے تو اس کو اس سے زیادہ بڑھ کے بہت ساری ہمارے معاشرے کے ایمان کے مطابق پھر آزمائش، جتنا ایمان بڑھتا ہے عمل بڑھتا ہے، آزمائش اتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. جی، لیکن اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تو نہیں، مگر ستانے میں پھر بھی کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوتا. کہ اس وقت یہ بھی ایک سرا صبر آتا ہے کہ ایمان نہیں تھا، لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے میں مسلمان بھی ہیں، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے. اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم صرف آپ اللہ ایک ہے مانے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا نہیں چاہتے. اگر ہم نے پڑھنا شروع کر دی تو اس کے اوپر ہمارے گھروں میں مشکلات پیدا ہو گئی. اس سے بڑھ کے اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا اس سے زیادہ مشکلات بڑھ گئی. اس کے بعد اگر ہم نے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا اور مشکلات بڑھ گئی، اور اتنی زیادہ اکثر بڑھ جاتی ہیں کہ ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم اسی معاشرے کے ایک حصہ ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تھوڑی سی ایک بس کنفیوژن تھی جو فرسٹ حدیث تھی اس کے بارے میں، کہ قتل کے بارے میں تھا کہ گناہ ہے، لیکن جب بعد میں ریفرنسز آئے تو وہ مومن کے قتل کے بارے میں تھے. ڈس بلیورز ہوں ان کے قتل کے بارے میں. ناحق کسی کو بھی قتل کرنا نا نفس کی بات ہے. تو نفس میں وہ ریفرنس تو مومن کی جان کی بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا جرم ہے، لیکن اگر کوئی ایمان والے کو قتل کرتا ہے تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور اگر ایمان لانے پر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اللہ کا نام لینے پر تو وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. لیولز ہیں، مختلف درجے ہیں. جی آپ بولیے. السلام علیکم. جی آپ نے اس حدیث کے شروع میں بتایا تھا عیاش بن ولید کی کنیت ابو الولید البصری، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ سکہ ہیں، تو سکہ کا کیا مطلب؟ سکہ کا مطلب ٹرسٹ وردی ہے، یعنی ان سے جو حدیث امام بخاری نے لی تو انہوں نے جو احادیث روایت کی وہ صحیح کی ہیں. یہ ایک ٹرم ہے، کسی کے اسٹیٹس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کچھ کی ورڈز ہیں علم الحدیث میں. جیسے ہر علم کی کچھ خاص ٹرمینالوجی ہوتی ہے نا. مثلا اگر آپ نے یہاں پر کسی ہاسپٹل میں کام کرنا ہے، چاہے ایک اٹینڈنٹ کے طور پر ہی کرنا ہے، تو آپ کو ایک کورس کرنا پڑے گا. تو اس کورس میں آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ یعنی اس کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے نا، وہ مخصوص الفاظ مختلف چیزوں کے لیے کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتے ہیں. جب وہ ایک خاص ورڈ بولا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری اور ایک اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کی. تو اسی طرح مثلا اگر آپ نے کسی ڈینٹل کلینک میں کھڑے ہونا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ الفاظ، کچھ ٹرمینالوجی، کچھ خاص چیزیں سیکھنے ہوگی. اب مثلا اگر ڈینٹسٹ یہ کہتا ہے اپنی اٹینڈنٹ کو کہ یہ پکڑائیے مجھے کوئی انسٹرومنٹ، اور اس کو وہ کہتا ہے وہ جو بڑا سا ہے نا، وہ جو لوہے کا ہے، وہ جو ادھر آخر میں پڑا ہوا ہے وہ ذرا دیجیے. ایسے تھوڑی بات کرتے. کیا بات کرتے؟ ایگزیکٹ اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہر چیز کے لیے، اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کمیونیکیشن آسان ہو. تو اسی طرح کسی بھی شخص کا اسٹیٹس کہ وہ حدیث کی روایت میں کس مقام پر ہے، اس کے لیے صدوق، ثقہ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے. اب جو ثقہ ہے پوری اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور جب کسی کو ثقہ کہہ دیا گیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں گریجویٹ ہے اور فلاں انڈر گریجویٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ لمبا چوڑا سینٹینس نہیں بولا جاتا کہ اس نے اتنے سال کی ایجوکیشن کی ہے. تو اسی طرح یہ اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے. 196 پر صرف حدیث کی دوسری روایت کا ذکر ہے. حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لابن عبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن العاص. تو یہ دوسری روایت ہے، دوسری سند ہے اسی حدیث کے لیے. عمرو بن العاص ہی راوی ہیں لیکن دوسری روایت سے.